السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پنجابی زبان کی کہاوت کے مطابق سیاڑیاں دا کیا تے اولیاں دا کھادا، اس کا پتہ کچھ دیر میں ہی لگتا ہے۔ ذرا وہ منظر یاد کیجئے جب طیب اردگان کی حمایت میں ترکی کے عوام نے جمہوریت کا علم بلند کرنے کے لیے ترکی آرمی کو سڑکوں پر اس طرح گھسیٹا تھا، اتنا بے عزت کیا تھا، جس کی مثال آپ کو نزدیکی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر نہیں دیکھے کہ وائس ایڈمرل لیول کے جو ترکی کے آفیسر تھے، ایئر فورس کے آفیسر تھے، دونوں طرف قطار لگا کے ان کو درمیان سے پولیس والے گریبان سے پکڑ کے گزارتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے ان کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ ناظرین کرام، بظاہر تو یہ منظر بڑا اچھا تھا کہ ٹینک آ رہا ہے تو آگے لوگ کھڑے ہو گئے آ کے، لیکن یہ ساری ایک ڈرامے بازی تھی۔ میں آپ کو اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے مضبوط ترین جو ادارے ہیں جنہوں نے دشمن سے لڑنا، وہ فوج ہے، پاکستان کی بھی ترکی کی بھی۔ اب انہوں نے طیب اردگان نے اپنے فوجیوں کو ایک بغاوت کو چلنا اور بات ہے، ان کو ذلیل کرنا اور بات ہے۔ اتنا ذلیل کروایا کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی نسل میں کوئی دوبارہ فوج میں جانے کا نام بھی لے گا۔ انہوں نے قریباً 20,000 سے زیادہ تینوں مسلح افواج کے فوج اعلیٰ افسران کو نکال دیا، نئی بھرتیاں کیں، یہ کیا وہ کیا۔ اس وقت تو چونکہ میاں نواز شریف نے جمہوریت کا ٹیکہ ہمیں ٹھیک ٹھاک لگایا ہوا تھا، کرپشن پلس جمہوریت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہاں بھی بڑا طیب اردگان کو ہم نے ہیرو بنا کر پیش کر دیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن یاد کیجئے، شیخ رشید ایک بہت پرانا سیاسی کارکن ہے، وہ صرف منسٹر ہی نہیں، سیاست پہ بہت درک ہے ان کا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اب یہ حالت ہے ترکی کی کہ اس کو F-16 اڑانے کے لیے پائلٹ میسر نہیں ہے۔ جب ترکی نے اس سلسلے میں پاکستان سے درخواست کی کہ انہیں تربیت دی جائے ان کے پائلٹوں کو، تو امریکہ نے منع کر دیا، کیونکہ جو امریکن کسی کو امداد دیتے ہیں، چیز بیچتے ہیں، اس کے ساتھ ایک پیکٹ بھی کرتے ہیں، اس میں شامل تھا کہ کسی اور ملک میں اس میں پنگے بازی نہیں کرنی۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ گزشتہ روز ترکی کے فوجی اڈے پر نامعلوم طیاروں نے جو حملہ کیا اور انہوں نے جس طرح ترکی کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس کی مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اتنے مضبوط دفاع کے دعوے دار اور اتنی بڑکیں لگانے والے ہمارے طیب اردگان بھائی جان کو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ لیبیا میں جا کے تو اپنا اڈا بنا لیں، لیبیا کے ساتھ پنگے بازی شروع کر دیں، جب کہ عرب امارات اور سعودی عرب دونوں ان کے شدید مخالف ہیں اور وہ ان کی مداخلت کو وہاں پسند نہیں کرتے، کیونکہ تیل کے معاملات ہیں تو یہ مسلمان تو اللہ ماشاء اللہ، آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات پہ ایک دوسرے کا خون پی جاتے ہیں، تو وہ ان کو کیسے معاف کرتے۔ انہوں نے اپنے ساتھ امریکہ، روس اور اسرائیل تینوں کو شامل کر لیا۔ روس کو ناراضگی یہ تھی، آپ کو پتہ ہے طیب اردگان کے حکم پہ روس کا ایک غلطی سے ان کے علاقے میں داخل ہو جانے والا جو جہاز تھا اس کو گرا دیا گیا، وہ سویلین جہاز تھا، تو یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح وہ روس سے انہوں نے دشمنی لے لی، اس طرح وہ امریکہ کے ساتھ بھی جوش و خروش میں، اب جوش و خروش میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھئی اتنی اسلامی غیرت ہے تو اسرائیل کو نہ اسرائیل کو نکالو، سفارتی تعلقات ختم کرو، اس کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور دوسری طرف آپ اسرائیل کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں۔ یہ تو دونوں معیار ہے نا جی۔ اب ہوا یہ ہے جناب کہ وہاں جو ان کا اڈا تھا طرابلس میں، جو انہوں نے الودیہ،
اس پر نامعلوم طیاروں نے بمباری کی، یعنی کسی نے ذمہ داری نہیں لی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یو این او نے جو لیبیا کی حکومت ہے نا، جس کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہ جی این اے کی حکومت ہے، جبکہ اس کے جو مخالف ہیں وہ لیبین نیشنل آرمی ہیں، جس کی ان سے چپش کرتی ہے۔ اب ترکی گیا تھا جی این اے کی حمایت میں، لیکن امریکہ اور روس دونوں کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ ترکی سے باہر نکل کے کچھ کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے عراق کے علاقے میں، شام کے علاقے میں کارروائیاں کی تھیں، جس کو انہوں نے پتہ نہیں کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا، تو اب انہوں نے اس کو کھینچ دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے، جس طرح سے یہ کام کرتی ہے، اس نے ترکی کے اندر طیب اردگان کے خلاف ایک زیر زمین تحریک شروع کیا، اور آج لاکھوں نوجوان ان کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ کہ یہ سازش ہے، وہ چونکہ اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بدلتی دنیا نا جی، اس میں آپ کو اپنی پالیسیاں بھی اپنی عقل اور دماغ سے بنانے چاہیے۔ جب یہ منظر ہوا تھا تو خاکسار نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں طیب اردگان، فوجیوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا۔ آپ ان پہ کرپشن کا کیس چلائیں، آپ ان پہ غداری کا کیس چلائیں، لیکن اس بات کا علم ہے آپ کو کہ فوجی عدالتوں میں فوجی کا آنر برقرار رکھا جاتا ہے، اس کو سزا دیتے ہوئے بھی اس کو آنر برقرار رکھا جاتا ہے۔ وہ آنر کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، آپ نے تو ان کی عزت ہی خاک میں ملا دی۔ اب کون آئے گا؟ آپ بلائیں نا پائلٹ لے کر آئیں جو ان کا مقابلہ کرے۔ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم میں کوئی اچھا مسلمان لیڈر ابھرتا ہے، اس کے خلاف عالمی سازشوں کا تو سلسلہ شروع ہوتا ہی ہے، وہ خود اپنی انانیت کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن سے ٹوٹا ہوا رابطہ بحال کریں، جتنی بھی جگہ آپ کو میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار درخت لگائیں، پھل دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔